کیوں جی سب زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد توجہ حضرات ذرا توجہ. اب بات مسئلہ تھوڑا سمجھ لیں جی, بات سمجھ لیں. دعا قبول تو نماز بھی, بولو جی, نماز قبول تو ایمان بھی, عقیدہ نظریہ سب کچھ قابل قبول. اگر دعا قبول نہیں تو پھر سمجھ لو نماز قبول, نماز قبول نہیں تو پھر یا اس کے ایمان میں فرق ہے, عقائد میں فرق ہے, نظریات میں فرق ہے, کہیں نہ کہیں تو کوئی فرق رہ گیا, تو اس لیے نہ اس کی نماز قبول ہوئی نہ اس کی دعا قبول ہو, کہیں نہ کہیں تو کوئی فرق رہ گیا. اب دعا کیا ہے جی, اہدنا الصراط بندے ڈھونڈ لو جو صراط مستقیم پہ آ گئے, ان کی دعا قبول ہو گئی. انہوں نے رب سے مانگا یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دے, رب نے انہیں صراط مستقیم پہ لا دیا, پھر چلا دیا. جب چلا دیا تو انشاءاللہ منزل مقصود پر بھی مالک انہیں پہنچا دے گا. اب جس کی دعا کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں, دعا ہے کیا جی, چلا ہمیں, دکھا ہمیں سیدھا راستہ اور پہنچا ہمیں سیدھا. اچھا اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا, جن پر تیرا انعام والے لوگوں کے راستے پہ جو آ گیا وہ صراط مستقیم پہ آ گیا. سمجھ آ گئی جی, جو انعام والے لوگوں پہ راستے پہ آ گیا وہ صراط مستقیم پہ. ذرا تھوڑی دیر ساری چیزیں بالا طاق رکھ دو نا بھئی, کسی سے کوئی بھنڈی لڑائی نہ بستر اٹھانے سے, نہ چینک اٹھانے سے, نہ چلہ اٹھانے سے, سمجھ آ گئی, نہ زنجیر زنی سے, نہ سینہ کوبی سے, اس چیز سے. ذرا تھوڑا ایک طرف ہو جاؤ, بس یہ دیکھ لو کہ جو انعام والے لوگوں کی راہ پہ آ گیا وہ صراط مستقیم پہ آ گیا. انعام والے لوگ کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا پتہ چلا انعام والے لوگوں کا راہ صراط مستقیم ہے. انعام والے لوگ کون ہیں؟ یہ سوال پھر اللہ کے قرآن سے پوچھ لو, کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے تبیانا لکل شیء علیم, کہ ہر چیز کو کھول کھول کے ہم نے اس میں بیان فرمایا ہے. تو جب قرآن کا یہ دعویٰ ہے قرآن ہی سے پوچھ لو کہ انعام والے لوگ کون ہیں, تو اللہ کا قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم, اللہ نے انعام کیا ان پر, کن پر؟ من النبیین, کن پر انعام کیا بولو؟ نبیوں پر. کن پر انعام کیا؟ جس نے نبیوں کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا وہ آ گیا صراط مستقیم پر. اور جو نبی کا کلمہ پڑھ کے بھی زبانیں تام دراز کرتا رہا, کسی نے علم کی نفی کی, کسی نے اقتدار کی نفی کی, کسی نے اختیار کی نفی کی, کسی نے نورانیت کی نفی کی, کسی نے نبی کی طاقت کی نفی کی, کسی نے نبی کے حاضر و ناظر ہونے کی نفی کی. جو کلمہ پڑھ پر بھی نکتہ چینی کرتا رہا تو پھر ہم کیسے مان جائیں کہ اس نے نبی کو مان لیا؟ یاراں اتے جڑے نکتہ چینی کرن تو باز نہیں آؤندے, اصل منافق اس نو جانی او جھوٹا پیار جتاؤں دے. اسی لیے قبر میں جو تیسرا سوال ہوگا نا, ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل, یہ پوچھا جائے گا تو کیا کہتا رہا, تیرے عقائد نبی کے بارے میں کیا تھے, تیرے نظریات نبی کے بارے میں کیا تھے. کیا تو یہ کہتا تھا کہ انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ کیا تو یہ کہتا تھا کہ انہیں زمین کے نیچے کا علم نہیں؟ کیا تو یہ کہتا تھا کہ یہ کل کی خبر نہیں جانتے؟ کیا تو یہ کہتا تھا کہ انہیں آنے والے وقت کی سمجھ نہیں؟ کیا تو یہ کہتا تھا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں یا ہماری مثل ہیں؟ تو من النبیین, سب سے پہلے وہ لوگ کہ جو نبیوں کے پیچھے چل پڑے, جنہوں نے نبیوں کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا, جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو منوان مان لیا. اللہ نے جو نبیوں کو شان عطا فرمائی, جو مقام عطا فرمایا. اگر اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, محبوب ہم نے وہ علم آپ کو دے دیا جو آپ نہ جانتے تھے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب نبی کے علم پہ بحث ختم ہو گئی, تم جہاں نہ کرتے جاؤ گے. اللہ کا قرآن وہاں بتاتا جائے گا کہ رب نے یہ دے دیا, دے دیا, دے دیا.
اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جب رب نے یہ فرما دیا تو نبی کے اختیار کی بحث ختم ہو گئی کہ کیا دیا کیا نہیں دیا۔ جب رب نے کہہ دیا کہ ہم نے خیر کثیر عطا فرما دی، جب رب نے کہہ دیا کہ خیر کثیر عطا فرما دی تو ہر خیر والی شے اللہ نے محبوب کو عطا فرما دی ہے۔ اب نبی کے اختیار پہ بحث ختم۔ اچھا آگے کیا فرمایا؟ والصدیقین، والصدیق، نبیوں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ بھئی جو صدیق کا منکر ہے وہ بھی صراط مستقیم پہ، وہ آدھا سینہ نہ چیرے، پورے کا پورا سینہ بے شک چیر دے، آدھی کمر لو لوہان نہ کرے، پورے کے پورے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اللہ کی عزت کی قسم قرآن کہتا ہے وہ صراط مستقیم پہ۔ صدیق کا منکر صراط مستقیم پہ نہیں ہے تو صدیق اکبر کا منکر پھر کیسے صراط مستقیم پہ ہو سکتا ہے؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا جب صدیقین کا منکر صراط مستقیم پہ نہیں ہے تو کیا صدیق اکبر کا منکر صراط مستقیم پہ ہو سکتا ہے؟ آج سر عام ممبروں پہ سیدنا صدیق اکبر پہ تبرہ نہیں ہو رہا۔ ابھی 4 محرم کو اسلام آباد کے اندر وہ ایک ذاکر آصف علوی، میں تو کہتا ہوں کہ کیا اب اس کو کہیں، اس ذلیل آدمی نے سر عام سیدنا صدیق اکبر پہ تبرہ کیا اور آپ پر کفر تک کا فتویٰ لگایا۔ کن لوگوں کے پیچھے جا رہے ہو؟ ایک پلیٹ چاولوں کی کھانے کے لیے، اس برادری کو رکھنے کے لیے، اس دنیا کے معاملات کو سدھارنے کے لیے ان لوگوں کے پیچھے جا رہے ہو۔ اور یہ لوگ جو ہیں ہمارے برسر اقتدار، یہ پوری طرح انہیں پروٹوکول دے رہے ہیں، اہمیتیں دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ذمہ دار ادارے بھی یہ بات سن لیں، ایسے لوگوں کی زبانوں کو لگام دو، ورنہ یاد رکھو ہمیں جواب دینا بھی آتا ہے، جواب لینا بھی آتا ہے۔ ہاں جی، ہم وہ نہیں جو ڈر جائیں گردش دوراں سے، ہم تو رقص کرتے ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ۔ ہم حضور سیدی شیخ الحدیث کے غلام ہیں، ہمارے پیر و مرشد نے، ہمارے استاد نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے، یہ فکر دی ہے کہ چکوال کے اندر جب ایک طرف رافضیت کا دورہ تھا، ایک طرف نجدیت عروج پہ تھی، ایک طرف رافضیت عروج پہ تھی، آپ نے نجدیت کے بھی چھکے چھڑا دیے، آپ نے رافضیت کے بھی چھکے چھڑا دیے، اور لوگوں نے زد و کوب بھی کیا، ظلم و ستم بھی کیے، ظلم و ستم بھی کیے، زد و کوب بھی کیا، طرح طرح سے عزائیں بھی دی، تکلیفیں بھی دی۔ اور جب ان لوگوں نے یہ پکی ٹھان لی کہ ہم سید زبیر شاہ کا ڈیرہ چکوال میں نہیں لگنے دیں گے، تو آپ بھی فرمانے لگے کہ میں بھی رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں بھی حضور کی آل ہوں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ دیکھتے ہیں کہ تمہارے ستم زیادہ ہیں یا حسین ابن علی کے بیٹے کا جو ظرف زیادہ ہے، تم جبر زیادہ کر سکتے ہو، یا حضور کی آل کا یہ لاڈلہ جو ہے یہ صبر زیادہ کر سکتا ہے۔ آپ نے سینہ تان کے کہا کہ ہم وہ نہیں جو ڈر جائیں گردش دوراں سے، ہم تو رقص کرتے ہیں زندگی کے ساتھ۔ انجوی سجن، یہ ہماری تو تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کو دیکھ لو، حضور سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی عزت کی قسم سرمایہ ہے، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں شاہ جی کی اولاد بھی ہمارے لیے سرمایہ ہے یار۔ ایسے سید، سچے سید، سچے سید، سمجھ آ گئی؟ ایک طرف مال و دولت کی ریل پیل والے لوگ ہیں، وہ بھی آ کے قدم بوسی کرتے ہیں کہ ایک نظر تو ہم پہ بھی ہو جائے حضور، مگر آپ فرماتے ہیں نا نا، اپنا تو سادہ سا ہے اصول دوستی یا کوثر، جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ابھی ماضی قریب کی بات ہے، مجھے ایک آدمی نے، یہ پچھلے الیکشن یا اس سے پچھلے الیکشن کی بات ہے، مجھے ایک آپ کے استاد بھائی نے یہ واقعہ سنایا کہ کچھ لوگ آئے قبلہ شاہ جی کے پاس اور انہوں نے آ کے دست بوسی کی، قدم بوسی کی، کہا حضور آپ صرف ہمارے پروگرام میں آ جائیں، تھوڑا ہماری حمایت کا اعلان کر دیں۔ تو آپ فرمانے لگے کیا تم بھول گئے ہو کہ میرے نظریات وہی ہیں جو میرے ابا حضور کے تھے؟ سمجھ آ گئی؟ ورنہ بڑے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں، بڑے بڑے لڑکھڑا جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے نظریات کو اپنا کے رکھا
اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کر مدح اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہونا نہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جو مولانا فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، پیر سید کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ، جب انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تو کالے پانیوں کی سزائیں ہو گئیں آپ کو، اور پکڑ کر کالے پانیوں میں لے گئے اور وہاں جیل کے اندر بند کر دیا، اور منج کے کپڑے، منج کا لباس جو تھا وہ آپ کو پہنا دیا، اور ساری ساری رات آپ سے چکی پسواتے، سارا دن ان سے مٹی کے ٹوکرے جو تھے وہ سروں پہ اٹھاتے، پھر رات کو انگریزوں کے بدماش اور لونڈے جو تھے وہ آ جاتے اور زمین پر لٹا کر پھر استریاں گرم کر کے ان کے بدن پہ لگاتے، پھر چھریوں سے بدن کو چیرے دیتے، گوشت کو چیر کے اس کے اندر نمک اور مرچیں بھرتے، نمک اور مرچیں بھر کے پھر ہنس ہنس کے کہتے کہ فضل خیر آبادی اب بھی تو کہہ دے کہ وہ جس نے فتویٰ دیا تھا وہ فضل حق کوئی اور تھا اور میں اور ہوں، ہم اب بھی تجھے چھوڑ دیں گے۔ تو مولانا فضل خیر آبادی پھر بھی مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتے لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ واہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تو وہی فکر ہمیں پیر سید زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دی ہے، اللہ کی عزت کی قسم، وہی فکر جب نجدیوں کے لوگ آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آ گئے کہ آج ہم چکوال کی زمین پر زبیر شاہ کا نام ختم کر دیں گے، اور وہ لوگ پورے مضبوط ارادے سے آئے شاہ جی کو شہید کرنے کے لیے، انہوں نے ڈنڈوں اور سوٹوں کے وار کیے، اور ہر طرف سے جب ڈنڈے برسنے لگے تو حسین کا لال، میرے نبی کا لال، سیدہ زہرا پاک کا لاڈلا، علی کا بیٹا پھر بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ غلامان محمدی جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ پھر ان لوگوں نے دھمکیاں بھی لگائیں اور اپنی طرف سے وہ شہید کر کے چھوڑ گئے، مگر رب نے اپنے محبوب کے دین کا کام لینا تھا۔ اللہ نے شاہ جی کو پھر زندگی عطا فرمائی، آپ کے لہجے میں، آپ کے موقف میں نہ کمی واقع ہوئی، نہ آپ کی آواز دبی، نہ آپ کا موقف دبا، نہ آپ نے حالات سے سمجھوتا کیا، بلکہ آپ نے مظاہرہ یہ کیا جس کی ترجمانی لاہور کا قلندر اقبال کہتا ہے کہ وقت کے قدموں میں کبھی قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، لیکن سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا۔ فرمایا وہ اور لوگ ہیں جو تمہاری گدڑ بھگیوں کے ڈر جاتے ہیں، ہم تو دنیا میں آتے ہی جانے کے لیے ہیں، ہم تو کہیں گے کہ لہد میں شاہ رخ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات تھی چراغ لے کے چلے۔ تو بات آگے نکل گئی میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا جب صدیق کا منکر صراط مستقیم پہ نہیں ہے تو جان لو پھر صدیق اکبر کا منکر بھی صراط مستقیم پہ نہیں ہے، یہ فیصلہ قرآن کا ہے۔ آگے فرمایا والشہداء، والشہداء، اور شہداء جو ہیں ان پر بھی اللہ نے انعام کیا ہے۔ اب اندازہ کرو کہ جو شہداء کا منکر ہے، جس کے گلے میں شہداء کی غلامی کا پٹا نہیں، وہ بھی صراط مستقیم پہ نہیں ہے، تو جو سید الشہداء کا منکر ہے، جن لوگوں نے معاذ اللہ میرے امام کو باغی لکھا اپنی کتابوں میں،
یزید کو امیر المومنین لکھا، رضی اللہ عنہ لکھا۔ اب بتاؤ مجھے کہ وہ لوگ داڑھی اتنی نہیں اتنی بھی کر لیں، شلوار یہاں نہیں یہاں سے اوپر بھی اٹھا لیں، ساری زندگی ایک سجدوں میں گزار دیں، اللہ کی عزت کی قسم میرے امام کا منکر، میرے امام کا گستاخ کبھی بھی صراط مستقیم پہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ سب سے پہلی بات، نبیوں کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہوگا۔ دوسری بات، صدیق اکبر کی غلامی کا دم بھرنا ہوگا، آل رسول کے سامنے نظریں جھکانی ہوں گی، ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہوگا۔ آگے فرمایا والصالحین، والصالحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، یہی فکر ہمیں شاہ جی نے دی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کبھی گولڑ شریف کے فضائل سنائے، کبھی داتا صاحب کے فضائل سنائے، کبھی حضور غوث اعظم کے در پہ پہنچایا، سمجھ آ گئی؟ کبھی حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کے تذکرے سنائے، کبھی میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی کی باتیں سنائیں، کبھی حضرت بابا بلے شاہ کی بات سنائی، کبھی ہم حضرت حضور کی آل کے تذکرے سنائے، کبھی شہدائے کرب و بلا کی عظمت و شان بیان کی، کبھی امام حسن کی شان، کبھی امام حسین کی شان، کبھی سیدہ زہرا پاک کی شان، اور کبھی سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کے ڈنگ کے بجائے، اور کبھی نبی کی ناموس پہ پیرا دے کے بھی دکھایا اور پیرا دلوا کے بھی دکھایا۔ تو اب آپ خود اندازہ کر لو، کیوں جی نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رازنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو میاں آپ خود اندازہ کر لو کہ ہر کوئی کہتا ہے جی ہماری راہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کسی کی نہ مانو قرآن کی مان لو، جن کو قرآن کہتا ہے یہ صراط مستقیم پہ ان کے پیچھے چل پڑو۔ اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ کرے قبلہ شاہ جی کی ہستی برقرار رہے، ہماری مستی برقرار رہے۔ یا الہی یہ دعا سارے دل سے کرو، بس آخری بات یہ دعا دل سے کرو، یا الہی تا ابد قائم آستانے یار رہے، اور آسرا ہم غریبوں کا برقرار رہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔